السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے جو ہے نا اصول نبض کے اوپر نبض دیکھنے کے 16 اصول بیان کیے تھے، لیکن پشتو میں بیان کیے تھے۔ وہ کچھ طلباء ادھر ہمارے پاس آئے تھے تو میں نے اس کے لیے بیان کیے تھے، اور تو میں نے کہا ویڈیو بھی بنا لوں، لیکن وہ ویڈیو بھی آدھا بنا ہوا تھا، پھر بیچ میں کٹ چکا تھا، لیکن میں نے بولا چلو یاد ہی جو ہے نا ابھی یوٹیوب پر چڑھا دیتا ہوں، کسی کے کام آ جائے گا۔ تو ادھر کچھ طلباء آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ٹپ سیکھنا ہے، وہ قانون پڑھ کے آئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو علم الامراض پڑھا دیتا ہوں ساتھ جو ہے نا مرضوں کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جی ہم کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ تشخیص میں ہوتا ہے، کہ تشخیص اگر بندہ سیکھ جائے نا تو انشاءاللہ باقی آسان ہوتا ہے۔ لیکن اسٹاپ کا آسان نہیں بیٹھوں گا۔ وہ بیچ میں ایک مریض آ گیا تھا، اس کو دوائی دینی تھی، تو اس لیے ویڈیو ادھر سٹارٹ کر دیا۔ تو وہ دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کو تشخیص میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تشخیص کے لیے۔ تو اس کا ہمارا ایک طریقہ ہے نا کہ تقریباً 20 طریقے سے ہم لوگ تشخیص سکھاتے ہیں۔ باقی قانون مپردازہ والے یا کوئی اور حکیم وہ زیادہ سے زیادہ 2 طریقوں پر توجہ دیتے ہیں، نبض پر اور قارورے پر، لیکن ہم لوگ جو طریقہ سکھاتے ہیں نا وہ تقریباً 20 طریقوں سے ہم لوگ جو نا ابھی انشاءاللہ میں یہ پورا طریقہ ایک ایک کر کے ہو سکتا ہے میں ان کو سکھاؤں بھی، اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی بنا دوں۔ کوشش کروں گا کہ اردو اور پشتون دونوں میں ویڈیو بناؤں۔ تو 20 طریقے ہمارے کون سے؟ ہم جو سب سے پہلا طریقہ ہمارا نبض سے تشخیص کرنا، دوسرا طریقہ قارورے سے تشخیص کرنا، تیسرا طریقہ زبان سے، چوتھا طریقہ چہرے سے، آنکھوں سے، پانچواں طریقہ، چھٹا طریقہ بالوں سے، ساتواں طریقہ جلد سے، لمس سے، آٹھواں طریقہ علامت مرض سے، ساتواں طریقہ زبان کی چوڑائی اور اس سے، نواں طریقہ زبان اوپر بھی، لیکن یہ زبان سے 2 طریقوں سے تشخیص ہوتا ہے، 10واں طریقہ آواز سے، 11واں طریقہ ذائقے سے، 12واں طریقہ ناک سے، 13واں طریقہ خوراک سے، 14واں طریقہ خواب سے، اور 15واں طریقہ ہاتھ کی لکیر، یہ ہاتھ کے اوپر جو رگ ہے نا اس کے اوپر سے، اور 16واں طریقہ ہونٹوں سے، 17واں طریقہ مزاج سے یعنی اس سے خوف ڈر اور اس سے، 18واں طریقہ پاؤں سے، 19واں طریقہ پسینے سے، 20واں طریقہ بلڈ پریشر سے، 21واں طریقہ جو ہے نا وہ ہم جراثیم سے، اور 22واں طریقہ جو ہے نا میڈیکل ٹیسٹوں سے۔ یہ سارے طریقوں کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ بیس کریں گے، ایک ایک کر کے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی ریکارڈنگ کرتے جائیں گے۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم نبض کے اوپر بات کریں گے، اور نبض کے جو ہے نا دیکھنے کے ہم نے 16 شرائط، 16 بھی ہے، زیادہ بھی آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہو۔ نبض دیکھنے کے سب سے پہلے جو شرط ہے نا کہ آپ نے مریض کو تسلی سے بٹھا لینا ہے۔ مریض آپ کے اوپر چل کے آئے، وہ گاڑی چلا کے آئے یا بیٹھ کے آئے، جو بھی آپ نے مریض کو تسلی سے بٹھانا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے نبض دیکھنا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے نا کہ مریض نشے کی حالت میں نہ ہو۔ تیسرا طریقہ کہنا کہ غصے میں نہ ہو۔ چوتھا طریقہ مریض زیادہ تھکا ہوا نہ ہو۔ 5واں مریض نیند کی حالت میں نہ ہو۔ چھٹا جو ہے نا نیند سے اٹھنے کے فوراً بعد نہ ہو۔ 7واں طریقہ جو ہے نا مریض نے کوئی انجیکشن نہیں لگایا ہو۔ 8واں طریقہ کہ اس نے کوئی انجیکشن نہیں لگایا ہو۔ 8واں طریقہ کہ اینٹی بائیوٹک گولی اس نے نہیں استعمال کی ہو، اینٹی بائیوٹک کوئی گولی نہیں استعمال کی ہوا۔ تقریباً 8واں طریقہ طاقت کی کوئی اس نے میڈیسن نہیں لی ہو، اور 9واں طریقہ ہم بستری کے فوراً بعد نہیں دیکھنا ہے۔ 10واں جو اس کا جو نا اصول ہے کہ اگر اس کو دست لگ گئے، موشن لگے، اس کے بعد میں ہم نے مریض کو نہیں دیکھنا ہے۔ 10واں طریقہ جذبے کے حالت میں ہم نے نہیں دیکھنا ہے۔ سواری کے اوپر مریض بیٹھا ہوا نہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ جس مریض سے مثال وہ دھوپ میں چل کے آئے یا دھوپ میں کھڑا ہے، اس سے پسینہ بہت زیادہ نکل گیا تو بھی نہیں دیکھنا ہے۔ کھڑے ہونے کے حالت میں بھی نہیں دیکھیں، مثال وہ مریض کھڑا ہے، چل رہا ہے، بھائی موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، کہ آپ کو بولے کہ جلدی جلدی میرا نبض چیک کرو کہ میں چلا جاؤں، اس کا بھی نہیں دیکھنا ہے۔ مثال ایک مریض اس نے ٹیک لگایا ہوا ہے ایسے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار میرا نبض چیک کرو، تو ٹیک لگایا حالت میں بھی اپنے مریض کا وہ چیک نہیں کرنا ہے۔ دوسرے کہ کوئی ایک آدھا مریض آپ کے پاس یا کوئی ایسے بندہ آپ کے پاس ہے نا، وہ آپ کو ٹرائی کر دے کہ آپ میرا نبض دیکھ لو اور جو ہے نا آپ میرے کو بتاؤ میرے کو کیا تکلیف ہے، ایسے مریض کا بھی آپ نے جو ہے نا نبض نہیں دیکھنا ہے۔ یہ تقریباً 16 طریقے ہو گئے۔ جس نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی ہو، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو، بلڈ پریشر اس نے نیند کی گولی کا، ایسے ہی سب طریقے دیکھ کے جو نا آپ نے یہ ان چیزوں کو بعد آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، اس کا تشخیص کرنا ہے۔ کچھ شرائط نبض دیکھنے کی تو ہو گئے کہ اس حالت۔ دوسرا یہ کہ
نبض دیکھنے کی کیا شرائط ہے. یہ تو اس میں کہ جن چیزوں سے آپ نے منع کر. دوسرے کہ دیکھو کچھ قارورہ کچھ لوگ جو ہے نا قارورہ دیکھنے کے لیے اصول تو بیان کرتے کہ یہ چیز آپ نے نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہے نا قارورے کا صحیح پتہ لگتا ہے. ایسے نبض دیکھنے کا بھی ایک طریقہ جس کو طب قدیم نے بیان کیا, وہ شاید بہت کم کتابوں میں, یہ ہم نے خالی استاذوں سے سیکھا, اکثر کوئی کتابوں میں ہوگا لیکن ہم نے اتنا دیکھا نہیں ہے. جب بھی آپ نے مریض کا صحیح پتہ لگانا ہے کہ مریض اصل میں اس کو کیا تکلیف اور اس کو صحیح مزاج کا آپ نے پتہ لگانا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس بندے کو آپ کہو کہ بھائی جی مثال اگر آج آپ نے دیکھنا ہے نا تو کل سے اس کو منع کرو کہ بھائی آپ نے انجیکشن بھی نہیں لینا ہے, گولی بھی نہیں لینا ہے, کوئی سخت ایسی چیز بھی نہیں لینا ہے, کوئی طاقت کی دوائی بھی نہیں کھانی ہے, لمبا سفر بھی نہیں کرنی ہے, رات کو ہم بستری بھی نہیں کرنی ہے, زیادہ رات تک جاگنا بھی نہیں ہے, نارمل غذا کھانا ہے, نیند بھی پورا کرنا ہے. یہ سب چیزیں کر کے پھر اس کو بعد آپ نے بولنا ہے کہ صبح آپ نے آنا ہے. صبح جو ہے نا نہار منہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل نہار منہ کی جیسے بندے کو جو ہے نا حالت خراب ہو, اس طریقے سے نہیں. نہار منہ کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اس نے رات گزارا ہے, صبح اٹھا, اس نے ہلکا سا چائے بسکٹ کا ناشتہ کیے, نہا دھو کے فریش ہو کے آپ کے پاس آ گیا ہے, تو وہ جو ہے نا صاف ستھرا کر کے وہ آپ کے پاس آ گیا. اس ٹائم اس کا نبض کا صحیح پتہ لگتا ہے. آپ نبض دیکھو گے اس کا تو آپ کو صحیح پتہ لگ جائے کہ بھائی اس کا نبض ابھی کون سے مزاج میں چل رہا ہے. تو یہ تشخیص کے جو ہمارے 20-22 طریقے ہیں اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے وہ نبض. نبض پہ میں نے 5-6 ویڈیو پہلے بھی بنا دی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اور بھی اس کے اوپر جو ہے نا ابھی نئی طریقے سے کوشش کروں گا بنا دوں. تو یہ نبض دیکھنے کے اصول ہو گئے اور یہ طریقہ ہو گیا انشاءاللہ کس حالت میں نبض نہیں دیکھنی اور کس طریقوں سے دیکھنا. یہ انشاءاللہ مختصر ہو گیا. کل جو ہے نا انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں آسان سے ایک ویڈیو بنا لوں گا. انشاءاللہ میں نے پہلی 5-6 ویڈیو یوٹیوب پر پڑھے, اردو میں بھی ہے, پشتو میں بھی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بنانے کے لیے اردو میں بھی بات کروں اور پشتو میں بھی بات کروں. انشاءاللہ آگے جو مزید اس کے اوپر تشخیص کریں گے. اب اصل میں طلباء کو سب سے جو مشکل ہوتا ہے مجربات تو بہت زیادہ, مجربات صابر ہے, مجربات شاکر ہے, ایسے بہت سے ہزاروں کتاب جو ہے نا مجربات کی پڑھے, لیکن کون سا دوائی کس ٹائم دینا ہے اور تشخیص کے بعد دینا ہے. آپ نے اگر مریض کا صحیح مزاج کا پتہ لگا دیا نا انشاءاللہ آپ کبھی بھی مار نہیں کو. مریض طبیب کب مار کھاتا ہے, کب وہ خطا کھاتا ہے, جب مزاج کے اوپر وہ خطا کھاتا ہے. مثال ایک مریض آپ کے پاس آ گیا, عضلاتی مریض ہے, آپ نے اسی مزاج کا اس کو دوائی دے دیا اور وہ خراب ہو گیا. مثال اگر مریض عضلاتی ہے, آپ اس کو غدی میں شدید دے دو, ملین دے دو, مسحل دے دو, تریاک دے دو, کچھ بھی دے دو, اس کو نقصان نہیں کرے گا, فائدہ کرے گا. لیکن آپ نے اس کا تشخیص ہی غلط کیا ہے. آپ نہ اس کی خلد کا آپ کو پتہ ہے کہ کون سا خلد بگڑا ہوا ہے, کون سا خلد بڑا ہے, کس وجہ سے اس کو مسئلہ پڑا ہے, یہ مرض ہے, یہ علامات. ان تشخیص کے بعد آپ کچھ بھی تشخیص سب سے بڑا وہ ہے. وہ ہمارا استاد کہتے ہیں نا, بولتے تشخیص جو ہے نا جادو کی چڑی ہے, یہ جس کے ہاتھ آ جائے نا وہ طب کی دنیا کا بادشاہ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ طریقوں سے جو ہے نا ہم لوگ مریض کا تشخیص کرے. اس میں میڈیکل کے ٹیسٹ ہو گیا, قارورہ ہو گیا, زبان ہو گیا, یعنی علامات ہو گئے, جتنے بھی طریقے سے نا مریض کی ہسٹری ہو گیا. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آگے ویڈیو پہ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کل میں نے ویڈیو پشتو پہ بنایا تھا, آج جو ہے نا آپ کے لیے اردو پہ بنی ہے. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.